बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना तैयबा शरीफ शहर नबी, आशिकों की जान। और मैं इस वक्त ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ अगर आप घर से वज़ू करके 2 नवाफिल अदा करने की नीयत से आए तो आपको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। इस वक्त हम मौजूद हैं कुबा शरीफ में, मस्जिद कुबा का ये खूबसूरत इलाका। और आज मैं आपको एक ऐसे मकाम पे लेके जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर, ये मदीना तैयबा शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिकों का ये मरकज़ मोहब्बत है। और ये खूबसूरत रोड बन रहा है जो पैदल चलने वालों के लिए है, जो कुबा शरीफ से मस्जिद नबी शरीफ में जाया करेंगे। इस रोड के ऊपर खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं और इसको बड़े प्यार के साथ बनाया जा रहा है। जब आप इसके ऊपर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मैं आज आपको एक ऐसे खूबसूरत बाग में लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है बुस्तान अल-मुस्तज़िल ऑर्चर्ड। और इसमें एक ऐसा कुआं है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पसंदीदा मकाम था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आके क़याम फरमाया करते थे। ये एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। पहले भी आप इसकी ज़ियारत कर चुके हैं टीवी के ऊपर, और आज मैं आपको दोबारा उस मुकाम पे लेके आया हूँ, बुस्तान अल-मुस्तज़िल में, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मरकज़ क़याम था। हुज़ूर इस बाग में तशरीफ़ लाए और इसके बिल्कुल पीछे एक मस्जिद है, वहाँ भी इंशाल्लाह चलेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे तशरीफ़ लाना और इस बाग में क़याम करना साबित है। मैं ज़रा एंटर हो लूँ, फिर मैं तफसील के साथ आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब उस गार्डन के अंदर आ गए हैं, बुस्तान अल-मुस्तज़िल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुबा शरीफ में, यानी मदीना तैयबा शरीफ में आमद से पहले हुज़ूर कुबा शरीफ तशरीफ़ लाए और यहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला क़याम ये गार्डन है। इस बाग को बुस्तान अल-मुस्तज़िल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की खजूरें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ की जो अजवा खजूर है वो जायके में अपनी मिसाल आप है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रूहानी बरक़ात भी हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़याम की बरकत से। ये देखें, ये अजवा खजूरें हैं जो भी पक रही हैं, और खूबसूरत बाग। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में अक्सर तशरीफ़ लाया करते थे। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कुबा शरीफ पहुँचने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद मुसब्बा वाली जगह पर इस्तकबाल किया
اور استقبال کرنے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے پروٹوکول اور جوش و جذبے کے ساتھ جلوس کی شکل میں آگے بڑھایا گیا۔ کچھ دیر بعد جلوس کھجوروں کے اس باغ میں پہنچا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس باغ میں واقع کنویں سے پانی پلایا گیا۔ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عمرو بن عوف کے مکان کے قریب ایک درخت کے سائے میں قیام فرمایا۔ اس باغ میں واقع جس کنویں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا، سمہودی کے مطابق اسے بیر عزق یا بیر غرض کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حرہ میں تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بیر غرض کے قریب کھجوروں کے باغ میں تشریف فرما ہوئے، اور مدینہ کے مورخین ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کنویں کو اس زمانے میں مشہور بیر عزق کے علاوہ بیر غرض بھی کہا جاتا تھا۔ قبا پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے خطبہ میں ارشاد فرمایا اور اپنا روڈ میپ پیش کیا، جو انسانی تاریخ کا ایسا خطبہ ہے جس نے اسلام جیسا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اے لوگو، امن و سلامتی پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، قرابت داری کا احترام، رات کو تاک اوقات میں نماز پڑھو جب لوگ سونے کے لیے جاتے ہیں، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو مشہور خطبہ استقبالیہ دیا تھا وہ اسی بیر عزت کے قریب ہوا تھا، اسی لیے اسے المستظل کہا جاتا ہے۔ جناب اس باغ کا ایک اور منظر ہے، وہ آپ دیکھیں، یہاں پہ ماشاءاللہ حمام المدینہ، مدینہ طیبہ شریف کے کبوتر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی۔ حضرت کو اندر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کرتے تو حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی اور خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ سرکار کے لیے ان کے شان اہتمام کیا جاتا۔ جناب مدینہ طیبہ شریف میں اس وقت کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایس او پیز ہیں ان پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو ماسک کے بغیر ہو، کیونکہ کسی وقت بھی پولیس آپ کو روک سکتی ہے، منسٹری آف ہیلتھ والے آپ کو روک سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہیوی فائنز بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں ماسک میں ہوں، اور یہ میری اپنی پروٹیکشن کے لیے، دوسروں کی پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو مدینہ طیبہ شریف کا قانون ہے اس کا احترام کیا جانا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اس ولاگ کو دیکھ رہے ہیں، مدینہ طیبہ شریف تشریف لائیں، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے
मदीना पाक की जो मोहब्बत की राहें हैं वो खुली हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म की काविशें हैं और जो यहाँ पे टूरिज़म के मिनिस्टर हैं उनकी काविशें हैं कि अब आप इंशाअल्लाह जब ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाएंगे तो आपको कोई रोक टोक नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक ओपन माहौल है, तशरीफ़ लाएं, इस बाग में वक्त गुजारें, मदीना तैयबा के दीगर आसार पे आप जाएं इंशाअल्लाह। अब वो शिद्दत वाला माहौल नहीं, ये सारा जनाब मोहम्मद बिन सुलेमान की काविशों से है और उनकी इस काविश को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। माशाअल्लाह इस बाग के जो मालिक हैं बग़ैर किसी रोक टोक के कसीदा अलबुर्दा शरीफ आने वाले ज़ायरीन के लिए प्ले कर रहे हैं। ये आप सुने जी, सुभान। ये बिल्कुल लाइव ऑडियो है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वो मस्जिद है जो मस्जिद रसूल है, जहाँ हुजूर तशरीफ़ लाया करते और आका यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे। ये खूबसूरत लाइट्स, यकीन करें मेरा यहाँ से जाने को जी नहीं कर रहा। हुजूर का नगमा मोहब्बत है। ये ऊंची आवाज़ में मदीना शरीफ में शायद आपने पहले ये मंज़र ना देखा हो ना इस आवाज़ को सुना हो। ये देखिए कसीदा अलबुर्दा शरीफ चल रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रब्बी बिजाहिन नबी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बदरु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना हदा लिल्लाहि। ये खुशी इस भाई के चेहरे से आप महसूस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल सामने बड़ा स्पीकर लगा हुआ है जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे जनाब एक शॉप भी कायम कर दी गई है जहाँ से आप मुख्तलिफ तहाइफ ख़रीद सकते हैं मदीना शरीफ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये विजिटर्स के लिए है, तशरीफ़ लाएं, जल्दी करें, मदीना पाक आपको बुला रहा है। तशरीफ़ लाएं हजूर के शहर में और ख़ुद को दूर ना रखें सरकार के शहर से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो घर है जो सैयदना कुलसूम बिन हिदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मलकियत था। यहाँ पे हजूर को वेलकम किया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس مکان کے اندر چلتے ہیں، پہلی دفعہ میں اس مکان کے اندر جا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ اس مکان کی یہ جو چھت ہے یہ دیکھیں اور اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا قدیم مکان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زائرین کے لیے سبحان اللہ عقیدت کی جگہ ہے۔ حضرت قصوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پہلی دفعہ مجھے حاضری کا شرف ملا ہے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ پرانے برتن ہیں، کچھ آثار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ دیوار دیکھیں کتنی پرانی ہے، اور یہ مکان سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ کنواں ہے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ۔ حضور کو جب ویلکم کیا گیا تو یہ محبت کا نغمہ گایا گیا جو اس وقت یہاں پہ اسپیکر پہ پلے ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب علينا عدا علينا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا فضل ہے، میں نے اس کنویں سے پانی پیا ہے، انتہائی میٹھا، انتہائی فرحت بخش پانی ہے۔ اور ناظرین، مزے کی بات ہے کہ اب مدینہ طیبہ شریف میں قصیدہ البردہ شریف بغیر کسی روک اور ٹوک کے، بغیر کسی خوف و خطر کے پلے کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ محافل ہوتی ہیں، اور چھوٹی سی اس کی جو اگزامپل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب لائیو آڈیو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قصیدہ البردہ شریف پلے کیا تھا ماشاءاللہ، اور ابھی جو نشید ہیں وہ یہاں پہ آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بالکل میرے سامنے چھت کے اوپر اسپیکر لگا ہوا ہے، اور اونچی آواز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ترانہ محبت ماہر زین کی آواز میں پلے کیا جا رہا ہے۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
यकीन करें خوشی سے میرے آنسو نکل رہے ہیں تو مدینہ طیبہ میں حضور کا ذکر بغیر کسی روک ٹوک کے جاری و ساری. آپ ضرور تشریف لائیں اور یہاں پہ وقت گزاریں, فیملی کو لے کے آئیں. اور یہ الحمدللہ مرکز محبت ہے مدینہ طیبہ شریف کا وہ خاص مقام جو بستان المستظل ہے. بغیر کسی روک ٹوک کے حضور کی جو نعت ہے, جو مدحت کا نغمہ ہے, وہ سنایا جا رہا ہے. یہاں پہ فیملیز آ رہی ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو کیمرے میں نہ لوں. یہ وہ مسجد ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ نمازیں ادا کی ہیں, اور اس کو آپ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں. اللہم صلی علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وسلم. میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, میرا دل خوشی سے باغ باغ ہے. حضور کا ترانہ ہے محبت, یا نبی سلام علیکہ, بغیر کسی خوف و خطر کے, بغیر کسی خوف و خطر کے سنایا جا رہا ہے. ناظرین, یہ لوگ جناب محمد بن سلیمان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں کہ جو امت پہ بہت بڑا احسان ہے. تو ان کا ہر وہ اچھا قدم جو ظاہرین کے لیے انہوں نے اٹھایا ہے, جو امت مسلمہ کے لیے انہوں نے اٹھایا ہے, اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ محمد بن سلیمان کی اچھی کاوشوں کی وجہ سے ہی ہے کہ اب مدینہ طیبہ شریف میں وہ جو شدت کا ماحول تھا, وہ جو متوع تنگ کرتے تھے, ان کو کنٹرول کیا گیا ہے. اور اس کی چھوٹی سی میں نے اگزامپل آپ کو دی ہے. اس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کا ترانہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے بغیر کسی خوف و خطر کے. اور یہاں قصیدہ البردہ شریف کی محافل اب اوپنلی ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. ٹورسٹ ویزے کا آغاز کیا گیا ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, اسلامک ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. آپ تشریف لائیں. اس دفعہ مدینہ طیبہ شریف کا ایک نیا رنگ آپ کے سامنے ہوگا. میرا خوشی سے دل پاگل ہو رہا ہے. بستان المستظل میں ہم حاضر ہیں. یہ دیکھیں زمین پہ کھجوریں پڑی ہیں, اس کو برکت کے لیے میں اٹھاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بستان المستظل حضور کی پہلی قیامگاہ. آقا نے یہاں آرام کیا. حضور جب سفر ہجرت سے تشریف لائے تو سرکار اس باغ میں تشریف لائے. صحابی رسول سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے. الحمدللہ جناب, بستان المستظل کی جو سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم باب ہے, اس کو آج الحمدللہ ہم نے دوبارہ وزٹ کیا. الحمدللہ کئی دفعہ یہاں پہ میں پہلے آ چکا ہوں, لیکن جو منظر میں نے آج دیکھا ہے وہ اس سے پہلے یہاں پر نہیں تھا ماشاءاللہ. اور یہاں کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ برکت کی صورت میں ہم نے سمیٹے ہیں الحمدللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا شہر مدینہ طیبہ شریف. جناب اس طرف سبحان اللہ پوری آب و تاب کے ساتھ, جلووں کے ساتھ مسجد قباء شریف. اور الحمدللہ جناب اس ولاگ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ رب العزت آپ کے حال پہ رحم فرمائے, اور مدینہ طیبہ شریف کی حاضری کا جلد آپ کو شرف عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارا
जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी।